نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز دوستو، بات چل رہی تھی قربانی کی، کیونکہ قربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا تقریباً 7 مقامات پر حکم دیا ہے۔ سورہ بقر سے لے کر سورہ کوثر تک لگ بھگ 7 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، اور اس کے سوا بے شمار احادیث ہیں جو قربانی کا ثبوت دیتی ہیں۔ عزیز دوستو، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جہاں سے قربانی کا یہ سلسلہ چلا ہے جس سلسلے پر آج ہم عمل کرنے والے ہیں۔ یوں تو ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ قربانی کا ہوتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی اعتبار سے قربانی کیا کرتے تھے، اور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب میں کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کی جاتی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کو اللہ کا رسول نہ مانیں جب تک وہ اس طریقے سے قربانی پیش نہ کر دے کہ وہ قربانی پیش کرے اور اللہ کی طرف سے آگ آسمان سے آئے اور اس کو وہ جلا دے یا اس کو کھا جائے۔ کیونکہ یہ طریقہ پچھلی امتوں میں قربانی کرنے کا ہوتا تھا، اور قبولیت کی پہچان بھی یہی ہوتی تھی کہ جس کی قربانی مقبول ہوتی تھی اس کی قربانی کی چیز کو آگ آسمان سے اتر کر کھا جاتی تھی یا جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور جس کی قربانی منظور نہیں ہوتی تھی اس کی قربانی کی چیز یوں ہی پڑی رہ جاتی تھی یا یوں ہی چھوڑ دی جاتی تھی۔ اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ لیکن اس امت پر، مخصوص اس امت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص فضل ہے کہ اس کے بارے میں صاف اعلان ہے کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو مقبول کر لیتا ہے۔ اور اس کے سوا عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، اگر تمہارا پہنچتا ہے میرے پاس تو ایک صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تم جو مجھ سے ڈرتے ہو یعنی اللہ سے ڈرتے ہو وہ پہنچتا ہے، تم جو مجھ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہو وہ مجھ کو پہنچتا ہے۔ اصل یعنی مجھ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کی کیا ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں چل پڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کچھ مقامات پر کہ ان سے ملنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ تو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کیا بنی؟ جو چیز وہ چھوڑ کر کے گئے تھے کھانے کی، جو چیز وہ چھوڑ کر گئے تھے پینے کی، پانی، وہ کس وقت تک اور کہاں تک اور کئے روز تک چل سکتا تھا؟ 1 دن، 2 دن، بس اس پر حد ہے۔ عزیز دوستو، یہ حضرت ہاجرہ پر بہت کڑا وقت تھا، یہ حضرت ہاجرہ پر بہت کڑا وقت تھا اور بڑا سخت امتحان تھا۔ پہلے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے کئی مرتبہ، اور یہ امتحان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہاجرہ کا بھی امتحان چل رہا ہے ساتھ میں۔
آپ کو کچھ دنوں پہلے آگ میں ڈالا گیا، یہ امتحان تھا، اور آپ سے یہ بھی کہا گیا تھا فرشتوں کی طرف سے کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے تھے، آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدد کی تو ضرورت ہے لیکن تمہاری نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ واضح رہے یہ ایک ایسی دعا ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے کسی بھی مشکل کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مشکل کے وقت یہی دعا پڑھتے تھے، اور اس سے آگے الفاظ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں۔ آج ہم نے جو ایک شعر کی طرح بنا رکھا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ بالکل کہیں بھی کسی حدیث سے یا کسی قرآن کریم کی آیت سے کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز دوستو یہ جوڑا ہوا الفاظ ہے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے آگے ہم نے جوڑا وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر۔ عزیز دوستو یہ جوڑے ہوئے الفاظ ہیں، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین، وقنا عذاب المیزان۔ یہ ہم نے کہاں سے جوڑا؟ یہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہے، اور یہ تحریف بھی وہ تحریف ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں بخاری یعنی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ضرور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعا کو پڑھتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا، یہ الفاظ آپ کہتے تھے، لیکن عزیز دوستو اس کے آگے جو ہم نے جوڑ رکھا وقنا عذاب القبر، یہ کہاں سے لائے ہم؟ وقنا عذاب الحشر، یہ کہاں سے لائے ہم؟ وقنا عذاب الدین و میزان، یہ ہم کہاں سے لائے ہیں؟ عزیز دوستو اس کا قرآنی آیت کے اندر جوڑنا درست نہیں ہے، اس کو قرآنی آیت کے اندر جوڑنا ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ اب ہاں اگر ہم اپنی دعا مانگ رہے ہیں وہ قرآن میں بھی نہیں، وہ حدیث کے اندر بھی نہیں، اور عربی زبان میں ہم نے کوئی دعا یاد کر لی ہے، کسی سے الفاظ بنوا کر کے اس کو جو ہے یاد کر لیا ہے، تو اس دعا کو ہم الگ مانگ سکتے ہیں، لیکن قرآنی دعا کے اندر اور احادیثی دعا کے اندر، چاہے وہ نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہو یا نماز سے باہر پڑھی جا رہی ہو، اس میں اس طرح کی دعا میں ملاوٹ کرنا اپنی طرف سے درست نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ نے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا کہ زمین و آسمان دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اتنا بڑا ثابت قدم انسان اتنا بڑا ثابت قدم، جس کو ہم یوں کہتے تھے اے اللہ تو کون سی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، تو اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا؟ یہ تو وہ مخلوق ہے۔ اتنا بڑا مظاہرہ، آگ سرد ہوئی، اور صرف سرد ہی نہیں بلکہ سلامتی کے ساتھ ہوئی، اور یہ اپنے آپ نہیں ہوئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ قرآن کریم کے اندر خود موجود ہیں یہ الفاظ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تنہا امتحان تھا، اور بھی متعدد امتحانات ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا اور آپ کی بیوی سارہ کا امتحان ہوا، جہاں سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آنے والی جو بیوی جوزائے دوم ہیں، یہ جہاں جس بادشاہ نے دی تھی وہاں بھی آپ کا کڑا امتحان تھا۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے کچھ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا وہاں، اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ عزیز دوستو وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی ہوئی ایک تدبیر تھی، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ آپ پوری دنیا کے ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے کی بہن ہیں۔
آپ یوں کہو گے کہ جو ہے موضوع کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور مجھے موضوع چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کے ایمان والے آپس میں بھائی اور بہن ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ میں آپ کو بتلا دوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ایمان والے، وہ سب ہمارے بھائی اور بہن ہیں، لیکن جتنی ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے تمام تر جتنے مرد ہیں وہ سب بھائی تو ہیں، لیکن وہ سب غیر محرم ہیں، سوائے ماں جائے کے، سوائے باپ جائے کے۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ چچا کی لڑکی، چچا کا لڑکا، پھوپھی کی لڑکی، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کی لڑکی، ماموں کا لڑکا، خالہ کی لڑکی، خالہ کا لڑکا، یہ آپس میں اس طریقے سے ملتے ہیں، اس طریقے سے مخلوط ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہیں۔ آپس میں بھائی تو ہیں، لیکن یہ رشتہ غیر محرم کا ہے، اور اس طریقے سے ملنا جلنا شریعت کے اندر قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ اس طریقے سے ملنا، اس طریقے سے اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کر بات کرنا، اور اس طریقے سے ہنسی اور مذاق کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہے تو بالکل صحیح بات، لیکن وہ غیر محرم ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا نکاح بھی درست ہے، اس لیے ان کو آپس میں اس طریقے سے رہنا اور اس طریقے سے ملنا جلنا یہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی خرابی پیدا ہونے کے امکانات تھے، اور بڑی خرابی کے امکانات ہیں، اور اس سے بڑی خرابیوں کے امکانات ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی خرابیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں، شریعت نے کوئی مسئلہ یوں ہی نہیں رکھ دیا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت نے بس یوں ہی کہہ دیا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے عزیز دوستو، شریعت نے اگر چھوٹی سی بات بھی کہی ہے جس کو ہم چھوٹی سے چھوٹی سمجھتے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ جب جوان بیٹی ہو جائے تو باپ اس کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بات چیت کر سکتا، اور نہیں اس سے اکیلے میں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ آج اس دور کے اندر کتنے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں جو باپ اور بیٹی سے متعلق ہوتے ہیں، کتنے کیس ایسے آتے ہیں جو سگی بہن اور سگے بھائیوں سے متعلق ہوتے ہیں، کتنے کیس ایسے آتے ہیں جو بالکل ماں جائے اور سگی ماں اور سگے بیٹوں کے کیس آتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ یوں ہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو حرام ہے اس شخص پر، جنت کی خوشبو اس شخص تک نہیں پہنچ سکتی جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہو، جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہو، جو آنکھ غیر محرم کو دیکھتی ہو۔ حالانکہ اس کے آگے فرمایا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری تک بھی چلی جاتی ہے، یعنی 500 سال کی مسافت کی دوری تک چلی جاتی ہے حالانکہ اس کی خوشبو، لیکن اس کی خوشبو بھی نہیں لگ سکتی۔ اندازہ لگاؤ، جو لوگ غیر محرموں کو دیکھتے ہیں سنیموں میں اور بازاروں میں اور موبائلوں کے اندر، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے جو ہے گندی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، وہ جنت سے کتنا دور چلے جائیں گے، اندازہ لگاؤ۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، غیر محرم سے بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، غیر محرم کی آواز کو کان لگا کر سننا یہ کان کا زنا ہے، غیر محرم کو چھونا، اس کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، غیر محرم کے بارے میں اپنے لیے کوئی بات سوچنا جو خلاف شرع ہو وہ دل اور دماغ کا زنا ہے، اور غیر محرم کی طرف اس نیت سے جانا کہ آدمی کہ جو ہے چلو دیکھ کر کے آتا ہوں، یہ پیروں کا زنا ہے۔ زنا کی ایک قسم نہیں ہے بلکہ بہت ساری قسمیں ہیں زنا کی۔
عزیز دوستو یاد رکھو ان چیزوں سے بچنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو یہ دوسرا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اس بادشاہ کے اور حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں وہ پیش آیا تھا۔ جب اس نے غلط نیت سے آپ کو پکڑنا چاہتا تو اس کا بدن کانپ اٹھتا تھا، اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو جاتی تھی جس سے اس کو ہم راشا کہتے ہیں، کمپن بائے جس کو بولتے ہیں۔ آخر اس نے اپنے فعل سے پہلی بار توبہ کری، پھر باز نہیں آیا، پھر دوسری بار توبہ کری، پھر باز نہیں آیا، پھر تیسری بار توبہ کرنے کے بعد میں اس نے سوچا کہ یہ لڑکی واقعی کوئی بڑے اونچے مقام والی ہے، اور میرے پاس ایک لڑکی اور بھی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اسی کی لڑکی تھی، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ بھی بالکل حضرت سارہ جیسی ہی، سارہ کی طرح سے ہی اس کے پاس آئی تھی، اور اس کے ساتھ بھی اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بعض روایت میں یوں آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ بعد والی روایت درست ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں جو دونوں بیویاں تھیں وہ دونوں کا امتحان وہاں ہوا تھا۔ اب جس امتحان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تیسرا اور بڑا امتحان ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ عزیز دوستو، میں تھوڑی سی بات پہلے اس پر کر دوں کہ وہ میدان کیسا تھا۔ آج جو لوگ وہاں جا چکے ہیں، وہاں کے حالات دیکھ چکے ہیں، وہاں کی گرمی اور تپش کو دیکھ چکے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ اور ذرا اپنے خیال میں، اپنے قیاس میں وہ لوگ وہاں جتنے مکانات بنے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر، خانہ کعبے کو ہٹا کر، اور پانی کو بالکل ختم کر کے، اور تمام تر چیزوں کو وہاں سے ختم کر کے اس نقشے پر نظر مار کر دیکھیں کہ وہ کتنا ہولناک نقشہ تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور چند ماہ کے بچے یا چند ہفتے کے بچے کو چھوڑ کر کے آپ آئے تھے۔ پانی کا نام و نشان نہیں، کہاں تک، میلوں تک نہیں، بلکہ بہت کافی دور تک نہیں، سبزہ کوئی نہیں، چھاؤں کا انتظام کوئی نہیں۔ عزیز دوستو، پہاڑ صفا مروہ تھے یا جنگل ریتیلا، وہاں تو کوئی جانور بھی نہیں جاتا تھا، وہاں کوئی پرندہ بھی نہیں جاتا تھا، وہاں کوئی نقصان پہنچانے والے جانور کی بھی بہت کم ہمت پڑتی تھی کہ وہ وہاں ایسے مقام پر پہنچے، کیونکہ وہاں نہ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے تھا، اور نہ رہنے کے لیے کوئی اسباب تھے، ہری گھاس کا تنکا تک نہیں، سوائے ریت اور سوائے پہاڑوں کے۔ آدمی کس طریقے سے گزارا کرے گا وہاں، کہاں سے پانی لائے گا؟ آج کا زمانہ نہیں تھا۔ آج اگر آدمی ایسے موقع پر پھنس جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موبائل فون ہمارے لیے ایسا دے دیا ہے کہ ہم فوراً فون کر دیں گے فلاں مقام پر ہیں، اور لوکیشن ڈال دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ہمارا فلاں آدمی فلاں مقام پر پھنسا ہوا ہے، اور سیدھا وہیں پہنچ جائے گا آدمی اس کی مدد کے لیے۔ وہاں کوئی لوکیشن کام نہیں کر رہی تھی، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے کسی انسان کو ان دو انسانوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ کس حال میں وہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو پانی تھا وہ بچے کو پلایا، پیتے پیتے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آپ کی چھاتیوں میں دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نا تو بالکل آخر میں آتی ہے، بالکل امتحان جب مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ اٹھیں اور صفا پر پہنچیں، مروہ پر پہنچیں، صفا پر پہنچیں، مروہ پر پہنچیں، صفا پر پہنچیں، مروہ پر پہنچیں، 7 چکر لگائے اس طریقے سے، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر کبھی نظر دوڑاتی، کبھی خود دوڑتی، اور اس حال میں آپ نے 7 چکر لگائے تھے۔ حالانکہ امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ پانی نہیں ملے گا،
لیکن بچے کی محبت ایک ممتا کے دل میں، ایک ماں کے دل میں کیا ہوتی ہے عزیز دوستو؟ پرانی کہاوتوں کے اندر آتا ہے کہ کسی کا اونٹ کھو گیا تھا تو ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے وہ کیواڑ کے پیچھے بھی پہنچا اور گھڑے کے اندر بھی جا کر کے ہاتھ ڈالا اس نے، لیکن عزیز دوستو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، کروڑوں ان پر سلام ہو میری طرف سے عزیز دوستو، بڑا سخت امتحان تھا جس میں آپ ثابت قدم اتری ہیں۔ بچے کا خیال آتا ہے تو لوٹ آتی ہیں، بچے کو تڑپتا دیکھتی ہیں تو پانی کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ ریت پر لیٹا ہوا ہے بچہ، تڑپ رہا ہے، جان نکلنے کے بالکل قریب ہے، آپ صفا پر ہیں، مروہ پر ہیں اور تلاش کر رہی ہیں، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، کہاں سے لائیں پانی، کیا کریں، کس طریقے سے بچے کی پیاس بجھائیں۔ اپنی پیاس کو بھول گئی ہیں، آپ اپنی پیاس کو بھول گئی ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے حاجی حضرات جو ہیں ان کے ساتھ آب زمزم ہوتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پیدا فرمایا تھا عزیز دوستو۔ ابھی جب یہ دیکھا بچے کی طرف، دیکھا کہ بچہ بالکل تڑپ رہا ہے اور قریب ہے کہ دم نکل جائے اس کا، تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو مرتا ہوا کیسے دیکھوں۔ ابھی آپ نے آنکھیں بند کرنے کا ارادہ کیا اور اچانک دیکھا، آپ نے ارادہ ہی کیا تھا آنکھیں بند کرنے کا، اچانک دیکھا آپ نے کہ فرشتہ ہے، کوئی شے ہے جو آسمان سے اتری، اور لکھا ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور پر کھولے ہوئے تھے اور بچہ جب رو رہا تھا تو ایڑیاں جہاں رگڑ رہا تھا بچہ، اس ایڑیوں کی نشانات سے پانی کا فوارہ نکلا۔ آج عرب کی زمین میں کہیں بھی آپ بورنگ کر کے دیکھ لو، کھود کر کے دیکھ لو، پانی نہیں نکل سکتا۔ بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں پانی نکلتا ہے، لیکن وہاں پانی نکلا عزیز دوستو۔ حضرت ہاجرہ دوڑی ہوئی آئیں اور دوڑ کر بچے کو گود میں لیا۔ سب سے پہلے خود پانی نہیں پیا بلکہ بچے کو پانی پلایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کچھ کھجوریں لائے تھے، وہ ان کو رکھ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ حضرت ہاجرہ کا امتحان تھا جو آپ نے مکمل اور پورے طریقے سے جیت لیا تھا۔ آج یہ حضرت ہاجرہ جو ہیں، آج اس وادی کی، اس میدان کی شہزادی ہیں آج یہ عزیز دوستو۔ لیکن مکان کوئی نہیں ہے، درخت کوئی نہیں ہے، سامیانہ کوئی نہیں ہے، سوائے پانی کے اور سوائے ان کھجوروں کے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر رکھ دی تھی۔ اب وہ کتنے دن چلیں گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں ایک ایسی خصوصیت رکھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمزم کے پانی کے اندر، کہ اس کو پینے سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی پانی غذا کا کام بھی کرتا ہے اور پانی کا کام بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، یعنی یہ پانی دوا کا کام بھی کرتا ہے عزیز دوستو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ پہلا معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ وہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو آپ کے لیے سرد کر دیا تھا۔ ایک معجزہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے جو بالکل بچپن میں چند ہفتے یا چند مہینے کا بچہ ہے۔ یہ پہلا معجزہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے نکلا ہوا، جس کو آج ہم برکت کے طور پر پانی کو پیتے ہیں، اور اس پانی کو پینے کے بڑے فوائد ہیں اور ہم اس کو ثواب سمجھ کر پیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس پانی کے پینے کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہ جو آدمی جس نیت سے اس پانی کو پیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس مقصد کو، اس نیت کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ اس پانی کے اندر وہ خصوصیت بھی ہے عزیز دوستو۔ اس کے سوا
باتیں اور بہت ساری ہیں، ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر ویڈیو کے اندر کوئی کمی پائی جائے تو مجھ کو ضرور بتایا کریں، ویڈیو کو پوری ضرور دیکھا کریں، کیونکہ آدھی بات دیکھ کر کے کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ مکمل جھوٹ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے آدھے سچ کو نہ دیکھیں بلکہ سچ پورا دیکھیں ہمیشہ، میری ہی نہیں بلکہ جس کی ویڈیو دیکھیں اس کی پوری دیکھیں، اور کسی کی ویڈیو کو کاٹ کر کسی کے سامنے پیش نہ کریں، کیونکہ آدھی ادھوری بات کو پیش کرنا یہ بہت بڑی اور بہت بری بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات جذبات میں غلط نکل گئی ہوں ان کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جتنی بات حق آئی ہوں میری زبان پر ان کو بار بار کہنے، بار بار سننے، اور بار بار ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔